بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے حمد کے پہلے 2 اشعار پڑھے تھے۔ آج حمد کے کچھ اشعار اس لیکچر کے اندر پڑھتے ہیں۔ میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں، نظم کا عنوان حمد۔ اور یہ پہلے ہی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ عنوان وہی لکھنا ہے جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اپنی جانب سے کوئی چینجنگ نہیں کرنی، بدلاؤ نہیں کرنا، اور شاعر کا بھی وہی نام لکھنا ہے جو اس کا کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی کلمی نام جس نام سے اس نے شہرت پائی ہے۔ مولانا ظفر علی خان۔ اور طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طریقے پر آپ نے سوال کا جواب تحریر کرنا ہے، یعنی پہلے نظم کا عنوان لکھ لیتے ہیں، پھر شاعر کا نام لکھ لیتے ہیں، مفہوم لکھ لیتے ہیں 2-2.5 لائنوں میں، اور اس کے بعد تشریح کم از کم 2 پیج پر مشتمل ہونی چاہیے۔ آخر میں اگر ہم اس شعر کے خیال پر، الفاظ پر، تصور پر کوئی تبصرہ کرنا چاہیں تو وہ فنی جائزے کے تحت یا محاسن و معائب کے تحت لکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ شعر بہت اچھا ہے، مجھے پسند آیا ہے، اور اس شعر میں واقعی انہوں نے حقیقی بات کہی ہے، اپنی رائے دے سکتے ہیں، تبصرہ اس کو کہیں گے۔ تو حمد کا تیسرا شعر ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ میں اس کو تحریر کر دیتا ہوں۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ مولانا ظفر علی خان حمد کے شعر کے اندر کہتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ اس بات کا پیغام لے کر آتی ہے کہ مجھے چلانے والا جس کے حکم کے میں تابع ہوں وہ اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک جھونکا ہوا کا کے دیتا ہے پیام اس کا، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، یعنی کائنات کا ایک ایک ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کائنات کا خالق یا اس کائنات کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اور ہوا کا ایک ایک جھونکا وہ بھی اس بات کا پیام دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ مجھے حکم ربی سے ہی چلنا پڑتا ہے، یعنی میرا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے یا موسم بہار کی ہوا جب چلتی ہے تو وہ بھی اللہ کا پیغام لے کر گھر گھر تک پہنچتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ
کہ ظاہری آنکھوں سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن انہی نشانیوں کے تحت ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں اور اس کا ادراک کر سکتے ہیں اور اس ذات کے وجود کو پا سکتے ہیں۔ وجود کے میننگ ہوتے ہیں ہونا، ہزاروں نشائیں ہزاروں طرف۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشائیں ہزاروں طرف، یعنی سینکڑوں علامتیں آپ کو مل جائیں گی اس کے ہونے کی، وگرنہ اس کی ذات تو ایسے ہے۔ بشیر بدر نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق خدا ایک ایسے احساس کا نام ہے، خدا ایک ایسے احساس کا نام ہے رہے سامنے اور دکھائی نہ دے، یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے لیکن ظاہری آنکھوں سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر انہی نشانیوں سے، انہی علامات سے کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنے صانع یعنی بنانے والے یا کاریگر کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا صانع ہے، ہمیں تخلیق کرنے والا ہے اور ہمیں بنانے والا ہے۔ اور انہی چیزوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا پتہ چلتا ہے، کائنات کی تخلیق سے خالق کا پتہ چلتا ہے۔ چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آ جاتی کہ ان کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے اور وہی صانع ہے، وہی خالق ہے، وہی تخلیق کرنے والا ہے، اور اس کائنات کا خالق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی چھوٹی سی چیز بھی بنتی ہے تو اس کا کوئی تخلیق کرنے والا ہوتا ہے، اسے کوئی بنانے والا ہوتا ہے، خود بخود نہیں بن جاتی۔ ہاں البتہ ظاہری آنکھوں سے جب ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر انہی علامتوں سے، انہی نشانیوں سے اس کی ذات کو پا لیتے ہیں، وگرنہ اس کی ذات ہے ایسے کہ ڈھونڈے سے نہیں ملتے، ڈھونڈے سے کہیں تم، اور اس پر یہ تماشا ہے جہاں ہم ہیں وہیں تم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر حاضر بھی ہے، موجود بھی ہے، ناظر بھی ہے، اور یہ اسی کے اوصاف ہیں۔ تو اس لیے شاعر نے کہا ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ، کائنات کی ایک ایک چیز، ایک ایک نشانی، ایک ایک علامت اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اور اسی کا قصہ، اسی کا حال احوال، اسی کی کہانی، اسی کی داستان بیان کر رہی ہے۔ اور ہوا کا ایک ایک جھونکا بھی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر اللہ کا پیغام رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوا چلتی بھی ہے، تھمتی بھی ہے۔ تو اس لیے شاعر نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ہونے کی علامتیں ہیں۔ داغ دہلوی نے کہا تھا کہ اے داغ ہم ہی کور باطن ہیں، اے داغ ہم ہی کور باطن ہیں، ورنہ وہ کیا نظر نہیں آتا، یعنی ہمیں ہی نہیں دکھتا، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کی یہ علامتیں، یہ نشانیاں، کائنات کی ایک ایک چیز، زمین کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھ لو، پہاڑوں کو دیکھ لو، دریاؤں کو دیکھ لو، سمندروں کو دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا ادراک ان چیزوں سے ہو جاتا ہے کہ ان کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا خالق ہے ہی نہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس سے آگے والا شعر مولانا ظفر علی خان نے لکھا، سراپا معصیت، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا، تو عزیز طلبہ یہ حمد کا چوتھا شعر ہے
اور اہمیت کا حامل بھی ہے کہ بعض اوقات اس شعر کو اور اس سے نیچے والے شعر کو ممتحن تشریح کے لیے پیپر میں دیتا ہے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا، سراپا سر سے لے کر پاؤں تک، سراپا مکمل، معصیت گناہوں میں پڑنا، خطا میں پڑنا، لغزش میں پڑنا، غلطی کرنا، کوتاہی کرنا، تو یہ معصیت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور مغفرت بخش دینا، معاف کر دینا، بخش دینا، خطا کوشی غلطی کرنا، اور خطا پوشی غلطی کو چھپا دینا، پردہ پوشی کرنا، یہ خطا پوشی کہلائے گا۔ تو شاعر نے یہ کہا کہ سراپا معصیت میں ہوں، یعنی میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں۔ سراپا مغفرت وہ ہے اور وہ ذات مکمل بخشنے والی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، کہ وہ بخشش عطا کرنے والا ہے۔ خطا کوشی روش میری، شاعر نے کہا کہ بطور انسان غلطی کرنا میری عادت بن چکا ہے، اور خطا پوشی ہے کام اس کا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری انہی غلطیوں کو چھپا دیتا ہے، ہماری پردہ پوشی کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اپنے بھی، ہمارے عزیز و اقارب بھی، ہمارے دوست احباب بھی، یہاں تک کہ ہمارے والدین بھی ہماری کوئی غلطی دیکھ لیں تو ہم پر سختی کریں اور ہماری اس غلطی پر پکڑ کریں۔ خالق کائنات رات دن ہماری کوتاہیاں دیکھ رہا ہے، ہماری غلطیاں دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے کبھی فوری پکڑ نہیں کی، وہ ہمارا رزق بند نہیں کر دیتا، وہ ہمارا رزق نہیں روک لیتا، وہ ہم سے اپنی نعمتیں نہیں چھین لیتا، وہ ہمیں موقع دیتا ہے، وہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ انسان اپنی اس غلطی سے گھبرا کر میری جانب رجوع کر لے، توبہ کر لے، میری جانب پلٹ آئے، تو اس لیے ڈھیل دیے جاتا ہے کہ اسے موقع ملے میری جانب واپس آنے کا۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے کبھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یعنی رات دن ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، لیکن وہ خالق کائنات ہماری نعمتیں جو ہم پر وہ نعمتیں کر رہا ہے، جو عطائیں کر رہا ہے، وہ ان میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں لگاتا۔ تو اس لیے شاعر نے حقیقت پہ مبنی شعر کہا ہے کہ سراپا معصیت میں ہوں، کہ میں گناہوں میں پڑا ہوا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے، میری عادت ہے غلطی کرنا، اور خالق کائنات کی عادت ہے پردہ پوشی کرنا، کیونکہ اللہ کا ایک نام ستار بھی ہے، عیبوں کو چھپانے والا، اور غفار بھی ہے، عیبوں کو بخشنے والا۔ امام احمد رضا بریلوی نے ایک مقام پر کہا ہے کہ نقصان نہ دے گا تجھے اسیاں میرا، غفران میں کچھ خرچ نہ ہوگا تیرا، جس میں تجھے نقصان نہیں کر دے معاف، جس میں تیرا کچھ خرچ نہیں دے مولا۔ یعنی اگر ہم گناہ کرتے ہیں اللہ تجھے تو نقصان نہیں پہنچتا، اور اگر تو ہمیں عطا کرے تو تیرے خزانوں میں کمی بھی واقع نہیں ہو جاتی، تو جس میں تجھے نقصان نہیں اس کے لیے ہمیں معافی دے، اور جس میں تیرا کچھ خرچ نہیں آتا وہ ہمیں عطا کر۔ نقصان نہ دے گا تجھے اسیاں میرا، غفران میں کچھ خرچ نہ ہوگا تیرا، جس میں تجھے نقصان نہیں کر دے معاف، جس میں تیرا کچھ خرچ نہیں دے مولا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شان کا مالک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، باغی ہو، تو اسے اللہ کی جانب رجوع کر لینا چاہیے، اور وہ بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے کہ انسان اس کی جانب پلٹ آئے، توبہ کر لے، رجوع کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے کہا سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ اور ویسے انسان تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ خالق ہے، اور ہمارا جو ربط بنتا ہے، تعلق بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ مخلوق کا ہے، اور خالق کے ہی ہاں پناہ ملتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یعنی جہان میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی امان دینے والا نہیں، کوئی پناہ دینے والا نہیں، نافرمانی بھی تیری کی، کہا بھی تیرا نہیں مانا، حکم بھی تیرا نہیں مانا، اور پناہ اور امان بھی آ کر تجھ سے ہی مانگی ہے، اور امان اور پناہ بھی تیرے ہاں ہی ملی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ دونوں شعر آپ کو امید ہے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ پھر ایک دفعہ ان دونوں کا مفہوم دہرا دیتا ہوں۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، کائنات کا ایک ایک ذرہ خالق کائنات کی کہانی بیان کر رہا ہے، اور ہوا کا ایک ایک جھونکا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کا پیام ہے یا پیغام ہے۔ اور دوسرے شعر میں شاعر نے کہا کہ سراپا معصیت میں ہوں، کہ میں گناہوں میں پڑا ہوا ہوں، اور خالق کائنات کی ذات بخشنے والی ہے، میری عادت ہے غلطی کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے پردہ پوشی کرنا۔ تو عزیز طلبہ، اسے آگے والے 3 شعر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کا